بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جس کی سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے۔ کروڑوں درود و سلام کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر، جن کو رب تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور کروڑوں درود و سلام کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر، جن کو رب تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب کے ساتھ نوازا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوی آپ اسلام کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ پاک اپنی ذات کے علاوہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی موت اور 100 سال کے بعد آپ کا زندہ ہونا۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، انشاءاللہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے حسب معمول آپ سے ادبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل دعوی آپ اسلام کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بنی اسرائیل کی نافرمانی جب حد سے گزر گئی تو اللہ پاک نے ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کیا، جس نے آ کر بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور بیت المقدس کے شہروں کے شہر ویران کر دیے۔ تو ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر بیت المقدس کے شہروں سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی پھرنے والا شخص آپ کو نظر نہ آیا۔ شہر کی عمارتیں تباہ و برباد آپ کو نظر آئیں۔ آپ ایک دراز گوش پہ جا رہے تھے، آپ نے رب تعالیٰ سے فرمایا، تعجب سے فرمایا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اللہ پاک کیسے اس شہر کو پھر دوبارہ آباد فرمائے گا، زندہ فرمائے گا۔ یہ آپ کہہ رہے تھے تو آپ اپنے دراز گوش کو ایک جگہ باندھ کر ایک درخت کے سائے کے اندر لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ جب سوتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ تقریباً 70 سال کے بعد رب تعالی نے فارس سے ایک بادشاہ کو بیت المقدس پہ مسلط کیا۔ وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس میں آ گیا۔ اس نے آ کر پھر ان شہروں کو آباد کیا، بہت ہی شاندار شہر بنائے۔ جب اس واقعے کو 100 سال گزر گیا، 100 سال گزرنے کے بعد رب تعالی نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ جب آپ کی آنکھیں کھلیں تو رب تعالی نے فرمایا، اے میرے پیارے بندے، تو بتا کہ تجھے کتنی دیر تک تو سوئے رہے، آپ کتنی دیر تک سوئے رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میں کم و بیش ایک شام تک یا ایک صبح تک سویا رہا، ایک دن یا ایک رات سویا رہا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ جب آپ سوئے تھے صبح کا وقت تھا، جب آپ کو زندہ کیا گیا اس وقت شام کا وقت تھا، اس لیے آپ نے سمجھا کہ میں صبح سویا ہوں اور شام کو جاگ اٹھا ہوں۔ لیکن رب نے فرمایا، نہیں میرے بندے، تو 100 سال تک ادھر سویا رہا، یعنی تو 100 سال تک اس حالت میں مردہ حالت میں ادھر پڑا رہا۔ 100 سال کے بعد ہم نے آپ کو زندہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا پھر اپنے گدے کی طرف دیکھو، اپنے دراز گوش کی طرف دیکھو۔ جب آپ نے اپنے دراز گوش کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں سفید ہو چکی تھی، بہت بسیدہ ہڈیاں سفید ہو جایا کرتی ہیں۔ ادھر دیکھا تو پھر واقعہ ہی اس کی ہڈیاں بالکل بوسیدہ اور سفید ہو چکی تھیں۔ لیکن پھر رب تعالی نے ان ہڈیوں کو آپس میں ملایا، ان پہ گوشت چڑھایا اور پھر اس گدے کو آپ کی آنکھوں کے سامنے زندہ فرمایا، اور اس کے بعد آپ پھر اس دراز گوشت پہ سوار ہو کر بنی اسرائیل کی شہر کی طرف چل پڑتے ہیں، بیت المقدس میں آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ شہر کے شہر آباد ہو چکے ہیں، کیونکہ جو بنی اسرائیل کے لوگ بچے تھے وہ دوبارہ آ کے
ادھر آباد ہو جاتے ہیں بیت المقدس کے اندر۔ آپ اپنے دراز گوش کو اپنے گھر کی طرف لے کر جاتے ہیں، اپنے گھر کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بہت ہی بوڑھی عورت جو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، جو آپ کے جس وقت آپ فوت ہوئے تھے، آپ کو اللہ پاک نے آپ کی روح کو قبض کیا تھا، وہ آپ کی باندھی ہوا کرتی تھی۔ اس سے آپ نے پوچھا کہ اے بڑھیا بتا، عزیر کا گھر کہاں ہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی عزیر کا گھر تو یہی ہے، لیکن عزیر کو گم ہوئے 100 سال گزر چکا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، میں عزیر ہی ہوں، میں عزیر علیہ السلام ہی ہوں۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی مجھے کیسے پتہ چلے، میری بنائی چلی گئی ہے۔ عزیر علیہ السلام تو اللہ کے وہ نیک بندے تھے جو دعا کیا کرتے تھے، وہ رب تعالیٰ قبول فرما لیتا تھا۔ آپ دعا کریں کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں، میں اپنی نظر کے ساتھ آپ کو دیکھ سکوں۔ آپ نے دعا فرمائی اور اس بڑھیا کی آنکھیں واپس آ گئیں، اور اس نے دیکھا اور فرمانے لگی بے شک آپ عزیری ہو۔ آپ اس عزیر علیہ السلام وہ بڑھیا لے کر آپ کو عزیر علیہ السلام کو ایک مجلس کے اندر لے کر جاتی ہے، اور جس کے اندر آپ کا بیٹا بھی موجود تھا، آپ کا فرزند بھی موجود تھا، جس کی عمر 118 سال ہو چکی تھی۔ آپ کے پوتے موجود تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ بوڑھیا چیخ چیخ کر لوگوں کو کہنے لگی عزیر علیہ السلام واپس آ گئے۔ لوگ کہنے لگے نہیں نہیں، انہیں تو گم ہوئے 100 سال ہو چکا ہے، لیکن عزیر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے 100 سال تک رب تعالیٰ نے مردہ حالت میں رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد مجھے زندہ فرمایا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندہ فرماتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر و آمین۔